بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله مولانا وصدق رسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ نے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی تلاوت سنی۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو سورہ مریم کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی زمانے میں ان کا زمانہ، دونوں صورتوں کا زمانہ لگ بھگ ایک جیسا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ جو ہے یہ اس لیے بھی بہت ہی اہم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کایا پلٹ ہوئی ہے وہ اسی سورہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ہی اہم حقائق بیان کیے گئے ہیں، جیسے قرآن کی ہر صورت میں ایسا ہوا ہے۔ اور یہاں پر کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا گیا ہے کہ طٰہٰ یا رجل، یعنی ایک خاص شخص۔ اب اس سلسلے میں بھی لوگوں نے باتیں کی ہے، مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہے کہ طٰہٰ سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشقت اٹھانی پڑے، کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، بلکہ قرآن تو ایک تذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو زمین اور آسمان، جو بہت ہی بلند ہے آسمان، ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ ایسا رحمان ہے، ایسا مہربان ہے جو عرش پہ جو ہے مقیم ہوا، عرش پہ جلوہ افروز ہوا، جلوہ فرما ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین و آسمان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ آہستہ سے بات کرو یا آپ زور سے بات کرو، اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کے بڑے ہی خوبصورت نام ہے، اسماء الحسنہ ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ کلام بیان کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور سلسلہ کلام جو ہے دوسری طرف پھیرا جا رہا ہے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے اور دین جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تمام پیغمبروں کے پاس اللہ کی طرف سے یہی دین آتا رہا ہے۔ اور ایک بہت ہی اچھی مثال اس پیغام رسانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہی ہوئی ہے، اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے مشرکین مکہ کے ہاتھ سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کو بھی کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا فرعون کے ہاتھ کے ذریعے سے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
اس دعوت کو وہ جاری رکھیں گے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک دن یہ دعوت غالب ہو کے رہے گی۔ اور پھر وہ واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدائن سے، اور اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ریوڑ بھی ان کے ساتھ تھا بکریوں کا، جیسے ماجد دریا بادی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، اس پہ اور بات ہم آگے کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آ رہے تھے، تو اب راستے میں جا رہے تھے، رات کا سما تھا، رات کا وقت تھا، تو دور سے انہوں نے آگ روشن دیکھی، اور اپنے اہلیہ سے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، یا تو وہاں سے کوئی ہم گرمی کے کچھ کا انتظام ہو جائے ہمارے لیے، کچھ انگارے لے کے آؤں گا، یا پھر راستہ معلوم کر لوں گا کہ کہاں سے جانا ہے، کیونکہ اندھیرے میں بہت ساری چیز سجائی نہیں دے رہی تھی۔ تو لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مقدس وادی طوا میں ہو، اپنے جوتوں کو نکالیے، اپنے نالین کو نکالیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، اور انہوں نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کی وحی سنی۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور میری عبادت کیجیے، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ اور پھر آخرت کا ذکر کیا گیا کہ آخرت کو خفیہ کیوں رکھا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ ہر آدمی جو ہے آخرت کے لیے کام کرے، اور جو کام آخرت کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر یہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ روکے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، یعنی آپ کے کام سے نہ روکے وہ، اور اس سے آپ بددل نہ ہو جائے، بلکہ اپنے کام کو آپ جاری رکھیے۔ پھر وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب بعض لوگوں نے یہاں کہا کہ نظم اللہ جو ہے وہ ان کا ہاتھ جب وہ نکالتے تھے ید بیضا، تو انہوں نے کہا کہ نظم اللہ برس کی طرح وہ ہوتا تھا، لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ بہرحال اس بات کی تردید کی مفسرین نے، تو اس پہ آگے بات ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اور اس سے میں کیا کیا کام لیتا ہوں، اور میں اپنے جو ہے بھیڑ بکریاں ہے ان کو چراتا ہوں، اور ان کی رکھوالی کرتا ہوں، اور اس سے بہت سارے اور کام بھی میں لیتا ہوں اس عصا سے، اس لاٹھی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو اب آپ چھوڑ دیجئے، اس کو آپ پھینک دیجئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو پھینک دیا تو عجیب معجزہ ہوا کہ یکا یک وہ سانپ بن گئی، اور وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ آپ اس سانپ کو پکڑ لیجئے۔ اب تو یہ رسی نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس کو ہم اپنی اصل شکل میں دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور پھر اس کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ڈال دیجئے اپنے جیب میں، تو یہ جیب سے آپ ہاتھ نکالیں گے تو یہ ید بیضا جو ہے بہت ہی روشن ہاتھ نکلے گا، اور اس میں کوئی خرابی اور کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ یہ بالکل صحیح و سالم صورت میں جو یہ ہاتھ آپ نکالیں گے، لیکن یہ بہت چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ معجزات ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ اپنی بڑی بڑی آیتوں کا مشاہدہ کروائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ معجزات ان کو اللہ عطا کرے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے تھے۔ اور ان معجزات کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائے، اور ان کو کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ میں آپ کو ہدایت کا راستہ بتاؤں۔ تو یہ ایک پوری تیاری ان کو بتائی گئی کہ کس طرح سے کرنی ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تو اللہ نے ان کو کیسے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد اسے کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے جو ہے زیادتی کی ہے، اور اس نے جو ہے سرکشی کی ہے۔ تو یہ پورا جو ہے اس رکوع کا میں نے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب ہم اس رکوع کی اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے حذف مقطوع کچھ تفاسیر کا سہارا لینے کے بعد۔ تو سب سے پہلی آیت میں ہے تاہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
ताहा हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। तो अब ये सूरह ताहा जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उसके शान नुज़ूल के बारे में जो मुफस्सिरीन ने बात की है, तो ये उस ज़माने में नाजिल हुई थी जिस ज़माने में सूरह मरियम भी नाजिल हुई थी। तो इनका ज़माना करीब करीब सा है, दोनों सूरतों का जो है ज़माने नुज़ूल बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वाक़ा है कि एक बार वो निकले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए। तो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने उनसे कहा कि आप पहले अपने घर की फिक्र ले लीजिए, आपकी बहन जो है फातिमा बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हा, वो जो है मुसलमान हो गई है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे वहाँ चले गए जहाँ पर उनको पता बताया गया। तो देखा वहाँ पर जो है उनकी बहन और उनके बहन हुई सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, और वहाँ खुबाब बिन अरब भी थे। तो जब वहाँ पहुँच गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कलाम सुना और उन्हें दूर से सुना। लेकिन जब वो अंदर चले गए तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है उस कलाम को छुपाया कि कोई बेहरमती ना हो जाए। तो लेकिन उसके बाद जो है सईद बिन ज़ैद जो उनके बहनोई थे उनको मारना शुरू कर दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, बहुत मारा। तो बीच में जब उनकी बहन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ गई तो उनको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उनका सर फट गया और खून बहने लगा। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल जो है ज़रा पसेज गया। उन्होंने कहा, ये मुझे बताइए आप पढ़ क्या रहे थे, मुझे दिखाइए आप क्या पढ़ रहे थे। तो चूंकि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो छुपाया था वो कुरान का ऐसा जो सूरह ताहा पर मुश्तमिल था, तो उन्होंने उनसे वादा लिया कि आप अगर मैं आपको दिखाऊंगी वो सूरत, तो उसके साथ आप कोई बेहुरमती का सलूक नहीं करेंगे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वादा किया तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा कि आप पहले पाक साफ हो जाइए, आप गुस्ल कीजिए, तब मैं आपको कुरान का हिस्सा दिखा सकती हूँ। तो चुनाचे उसके बाद वहाँ से खबाब बिन अरत इसी के इंतज़ार में थे कि ये तो बिल्कुल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हो गई जो कल ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। इसका जिक्र भी उन्होंने किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो कुरान देखा और सूरह ताहा को पढ़ा उसमें, और फरमाया कि क्या ही खूब कलाम है, कितना खूबसूरत कलाम है, कितना अच्छा कलाम है। और उसके बाद जो है खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, ए उमर अल्लाह की तरफ चलो, ए उमर अल्लाह की तरफ चलो। और इससे बड़ा असर हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर, और ये एक बहुत बड़ा वाक़ा हुआ। और फिर हज़रत खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि कल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे अल्लाह से, ए अल्लाह इस दीन की मदद फरमा अबुल हकम इब्न हिशाम के ज़रिए जिसका नाम अबू जहल है, या उमर बिन खिताब के ज़रिए से, और दोनों में से किसी एक को इस्लाम का हामी बना दे। और अल्लाह ने तुम्हारे हक में ये दुआ कबूल फरमाई है, और इसलिए अब आप इस्लाम की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। तो ये इतना बड़ा वाक़ा है, और सूरह ताहा के ज़िमन में हमेशा ये वाक़ा बयान किया जाता है। तू नमी दानी के सोजे करते तू दिगर गो करत तकदीर उमरा, ए खातून तू नहीं जानती है कि तुम्हारी तिलावत ने एक बहुत बड़े आदमी को, उनके दिल को बदल दिया, उनकी तकदीर को बदल दिया, इकबाल फरमाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इसके बारे में, जो सूरह ताहा के बारे में, ये शान नुज़ूल के बारे में ये बात भी अक्सर उसके साथ बयान की जाती है। और दूसरी बात जो यहाँ ताहा में ये भी बात, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आगे की आयत में ये बताया जा रहा है कि नबूवत कोई नई चीज़ नहीं है। सब नबी अलैहिस्सलाम जो है आए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह की तरफ से आए हैं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक थे, तो उसका जिक्र भी आया है। फिर एक बात जो आगे आई है कि मदाइन से जब मिस्र जा रहे थे एक मुसाफिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, जैसे मौलाना मोदी साहब ने फरमाया है, तो एक मुसाफिर को मिस्र जाने वाले रास्ते पे अल्लाह ताला ने नबी बनाया।
اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا ان آیتوں میں بھی اور باقی جو اس کے حصے ہیں ان میں بھی، جس کام کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخر کار غالب ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے یہ ہے کہ خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑا جاتا ہے، بلکہ سنبھلنے کے لیے بہت مہلت دی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی ان آیتوں میں اور آگے کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات یہاں پر مولانا مودودی صاحب نے فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ آگ کی طرف جا رہے تھے تو وہ دنیا کا راستہ پانا چاہتے تھے، لیکن خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا، اور وہاں مل گیا عقبہ کا راستہ، اللہ نے عقبہ کا راستہ دکھایا۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے طٰہٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے بات کی ہے۔ تو طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو عام لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے طٰہٰ کا مطلب یا رجل ہے، کہ نبتی لفظ ہے یہ، جیسے ابن کثیر نے فرمایا ہے، اور اس کے معنی ہے یا رجل، یعنی اے شخص، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے ہمارے یہاں اکثر ہمارے نعت گو جو ہے طٰہٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں یاسین کی طرح، تو اس کا ایک جواز لگتا ہے کہ طٰہٰ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی کتاب ہے۔ اور بھی باتیں لوگوں نے اس کے بارے میں بیان کی ہے، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہا گیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کسی مشقت میں پڑے، کسی تکلیف میں پڑے، بلکہ قرآن تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس سے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، سختیاں دور ہو جاتی ہے اور پریشانیاں کافور ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے لیے شقاوت اور پریشانی اور مصیبت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا راستہ جو ہے وہ عظمت کا راستہ ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لیکن یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈریں، ہے تو سب کے لیے قرآن پاک میں ہدایت، لیکن ہدایت کا فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور ہدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو اس سلسلے میں ابن کثیر نے کئی روایتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک نعوذ باللہ جو ہے کسی آدمی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے والا ہے، بلکہ فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَهُ الْمُبْطِلُونَ، یہ جو باطل لوگوں نے یہ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ان لوگوں نے کہ قرآن کی وجہ سے جو ہے کسی تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو علم عطا کرتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑے خیر کا ارادہ بھی فرماتا ہے۔ تو پھر ابن کثیر نے صحیح ہے کہ وہ حدیث بیان کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ جو ہے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کو بیان کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فرمائے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ براجمان ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائیں گے، کہیں گے کہ اے میرے علماء اور اے میرے بندوں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، تو میں نے علم آپ کے درمیان اس لیے لایا ہے، آپ کے سامنے پیش اس لیے کیا ہے، آپ کو دیا ہے، اور اپنی حکمت آپ کے اندر اس لیے رکھی ہے، الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي، یعنی میں نے یہ چاہا کہ میں اس علم کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، اسلام کے علم کے ذریعے سے میں تمہاری مغفرت فرماؤں، اور مجھے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس کی سند جو ہے بہت ہی اچھی مضبوط سند ہے اس کی۔ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے نزول کو جو ہے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، اور کسی سختی اور شقاوت کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اور اس کو رحمت بنایا ہے، جیسے ابن کثیر فرماتے ہیں وہ نور بنایا ہے اور دلیل بنایا ہے، یعنی یہ رہنمائی کرنے والا ہے جنت کی طرف، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے
تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس رسول اللہ کی بعثت کے ذریعے سے لوگوں کو اس رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا ہے جو قرآن کی صورت میں ان کے پاس آئی ہے، تاکہ بندے جو ہے اس سے ذکر حاصل کرے، لیتذکر الذاکر وینتفع الرجل بما سمع من کتاب اللہ۔ تو یہ ابن کثیر فرماتے ہیں تاکہ جو نصیحت حاصل کرنے والا آدمی ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جو آدمی اللہ کی کتاب کو سنے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، اور اس میں جو فی حلال و حرام، اس میں حلال اور حرام کے بارے میں بھی باتیں بیان کی گئی ہے، ورنہ انسان کو کوئی اور راستہ مل نہیں سکتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے ذریعے سے ہی انسان کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ انسان غفلت میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور قرآن اس کو اندھیروں سے ایک نور کی طرف لے جاتا ہے، ہر طرح کے اندھیروں سے۔ اس لیے یہ رحمت ہے، نور ہے، ذکر ہے، اور اس میں تمام قسم کی ہدایات ہے، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں، اور اس میں جو ہے انسانوں کی تمام جو ہے فرمائش انسانوں کو کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم قرآن کی صورت میں آیا ہے، تو اس سے ان لوگوں کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یعنی اس اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان جو ہے وہ عرش پہ جو ہے متمکن ہوا، براجمان ہوا اور جلوہ افروز ہوا۔ اب اس سلسلے میں بڑی بحثیں ہوئی ہے متکلمین کے درمیان بھی، معتزلہ اور اشاعرہ اور باقی جو ہے محدثین، ان نے اس پہ بات کی ہے کہ عرش پہ جو ہے جلوہ افروز ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو بڑی بحثیں اس پہ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور یہاں پر جو ہے ابن کثیر فرماتے ہیں الرحمن اللہ عرش استوا کا مطلب کیا ہے۔ تو جیسے قرآن پاک میں اور سنت میں اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے، یعنی کسی کیفیت کے بغیر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے عرش پہ جو ہے جلوہ افروز ہوا، اور نہ ہم اس میں کوئی تحریف کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے الفاظ نہیں لا سکتے ہم، اور کوئی تشبیہ بھی نہیں لا سکتے، بلا کیف ولا تشبیہ، جیسے یہ جو ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے بلا کیف ولا تشبیہ مخالفۃ للحوادث، یعنی جیسے اللہ کی مخلوق بیٹھتی ہے ایسے اللہ نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا معنی لوگ پوچھے کہ الرحمن العرش استوا کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعہ، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، لیکن اللہ کیسے بیٹھتا ہے عرش پہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ متمکن ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے جلوہ افروز ہوا عرش پہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے بدعت ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست جواب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے دیا ہے، اور ایسا جواب تو بہرحال میرے خیال میں تمام ان مشکلات کو دور کرتا ہے جو اس سلسلے میں خواہ مخواہ لوگوں نے کج بحثیاں کر کے جو ہے وہ مشکلات پیدا کی اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اور اس طرح سے جو ہے بڑی عجیب قسم کی جو ہے ایک غلط فہمیاں اور خلط مبحث کی جو ہے باتیں سامنے آئی ہے۔ تو ان سب کا جواب جو ہے ان نے بہتر انداز سے دیا، اور اسی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں ان معاملات کے بارے میں آیا ہے ہمیں اسی حد تک رکھنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں انہوں نے جو ہے متشابہات کی تعویلات کر کے جو ہے ہر چیز کو بگاڑ دیا ہے۔ ہمیں متشابہات پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے اور محکمات پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے،
وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور محکومات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے متشابہات پہ اجتہاد کرتے ہیں اور محکمات پہ نہیں کرتے. متشابہات پر تو ایمان لانا ہے. اب اللہ کیسے بیٹھ گیا عرش پہ, اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے, اللہ کے چہرے مبارک کا مطلب کیا ہے, اللہ کے جو حدیث میں ذکر آیا ہے پاؤں کا مطلب کیا ہے. تو یہ تو بالکل ہمیں بلا کیف و تشبیہ ان کو ماننا ہے اور ان کے معنی کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہی خلط مبس ہو جائے گا جو بہت ساری قوموں کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے اللہ کے ہاتھ کا اگر ذکر کہیں کتاب میں پڑھا تو اللہ کے خدا کے لیے جو ہے ہاتھ تجویز کر لیے, چہرے تجویز کر لیے, اور بعض لوگ نے کہا خدا ہر طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے کئی منہ بنائے نوز باللہ. تو اس طرح سے جو ہے بہت عجیب قسم کا معاملہ انہوں نے کیا ہے. جس حد تک ایمانیات ہے ان پہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جیسے کہ خدا اور خدا کے رسول صاحب نے فرمایا ایسے ان کو ماننا ہے, اپنی عقل سے نہیں, اپنی فکر سے نہیں, بلکہ یہ جو نبوت کے ذریعے سے ہمارے پاس کا علم آیا ہے اس کو, اور کچھ چیزیں ایمان کی ہوتی ہے وہ علم میں نہیں آ سکتی, اور ان کا معنی اللہ کے جو حوالے کرنا چاہیے. تو اسی میں بے عرش کا بھی معاملہ ہے, اللہ کے ہاتھ کا بھی معاملہ ہے, اللہ کے چہرے مبارک کا بھی معاملہ ہے. تو یہاں پر جو ہے اس بات کی طرف جو ہے ابن کثیر نے اشارہ دیا ہے کہ یعنی سنت اور قرآن میں جو اس بارے میں آیا وہی بلا بلا کیف ولا تشبیہ, اور تعریف کے بغیر, تشبیہ کے بغیر, تعطیل کے بغیر. اور تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جو معتزلہ نے نوز باللہ ایسی تشریح کی ہے ان چیزوں کی, ان نے معطل کر دیا ایک لحاظ سے تمام صفات کو نوز باللہ. تو وہ صرف ذات کو مانتے ہیں, صفات کا وہ کی ایک ایسی تعویل کرتے ہیں, ایک لحاظ سے وہ نوز باللہ وہ صفات معطل ہو جاتے, اس لیے ان کو معطلہ بھی کہتے ہیں. اور ان پہ جو بڑی اچھی کتاب لکھی ابن قیم نے, یہ جو ہے طوائف المنزلہ علی طائفۃ المعطلہ والمعتزلہ, یعنی جو یہ معتزلہ ہے ان پہ جو ہے ان نے بڑی اچھی خاصی تنقید کی ہے. تو اور بعض لوگ تمثیل دیتے ہیں کہ یہ خدا کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں, تو پھر یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ رحمان اس کی وضاحت اور میں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے. تو اب تحت الثری کا مطلب ہے کہ یعنی جو ساتویں زمین کے نیچے جو ہے چیزیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا وہ پانی ہے. پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ پانی کے نیچے کیا ہے تو زمین ہے, زمین کے نیچے کیا ہے پانی ہے. حالانکہ یہ سب باتیں ایسی ہیں یہ بھی ہمارے علم میں نہیں آ سکتی ہے, تو جیسے بتایا گیا تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے. تو اس پہ کافی اچھی خاصی تفسیر لوگوں نے بیان کی ہے, اور تفسیر ماجدی میں بھی اور باقی تفسیروں میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور خاص طور سے تفسیر ماجدی میں جو ہے اس رکوع کی تفسیر جو کی گئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رجل کا مراد, یا رجل سے مراد یہ تا کا مطلب یا رجل. اور یہ حضرت ابن عباس سے بھی, اور حضرت حسن, حضرت مجاہد, حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور اکرمہ اور قلبی سب نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں طٰ سے مراد یا رجل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور ابن عباس رضا کی روایت میں بھی آیا کہ کافروں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ شخص مصیبت میں پڑ گیا ہے. جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں, اے شخص یعنی نبی کی صلی آپ کے اوپر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کسی مصیبت میں پڑھو یا کسی پریشانی میں پڑھو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا لقد شق حاضر رجل, شقی حاضر رجل, یعنی یہ جو ہے شخص کو نوز باللہ جو ہے مصیبت میں پڑ گیا, تو اب ان کے اوپر یہ ان کو جواب آ گیا کہ کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اس لیے وہ فرماتے اس لیے یہ معنی جو ہے سیاق پر زیادہ چسپان ہوتا ہے, یہ ماجد دریا آبادی صاحب نے فرمایا ہے. انشاءاللہ رحمان ہم اس کی تشریح کل اور کریں گے. اور صرف ایک بات پہ میں یہاں خاتمہ کرنا چاہوں گا کہ سعید بن جبیر سعید بن جریر سے یہ قول بھی مروی ہے کہ یہ اسم الطیب الطاہر الحادی کا مخفف ہے, یعنی یہ اسم طیب تھا, طیب اور طاہر اور ہادی, اس کا مخفف جو ہے طٰ بن گیا جیسے تفسیر کبیر میں بیان کیا گیا ہے. اور ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ یہ اسم اسماء الحسنہ میں سے ہے, اسماء الہی میں سے ہے طٰ. ابن جریر نے اس کے بارے میں کہا, لیکن اس کے بعد جو ہے ماجد دریا آبادی صاحب فرماتے ہیں لیکن امام ابن جریر نے ترجیح
یا رجل کے معنی کو دی ہے، جو اکثر مفسرین کا بھی رجحان ہے، خصوصاً اس لیے کہ یہ معنی صحابہ و تابعین میں معروف تھے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہا کا مطلب ہے یا رجل، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر اس طرح سے کیا گیا ہے، اور کیونکہ صحابہ کرام کے پاس بھی اور تابعین کے پاس بھی یہ معنی اس کے لیے گئے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو اس کے بعد یہ جو فرمایا گیا کہ آپ مشقت مت اٹھائے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ رحمان چونکہ ٹائم ہو گیا، کل ہم اس کی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ زَاغَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ صدق اللہ مولانا وصدق رسول ونعوذ ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے اس رکوع کے بعض اجزاء کا مطالعہ کل بھی کیا تھا، اور تفسیر کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج کچھ اور تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کل یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ یہ شقاوت کا ذکر جو وہ کہہ رہے تھے، اصل میں مشرکین مکہ، اس میں خاص طور سے ابو جہل، نضر بن حارث اور بعض مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ پریشانی اور تھکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ قرآن جو ہے یہ رحمت ہے، یہ نور ہے، اس سے کسی قسم کی پریشانی کیا بلکہ پریشانیاں دور ہونے کا ہی اس سے اہتمام ہوتا ہے، پریشانی پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم نے کل کی، اور آج ہم کچھ اور باتوں کی طرف توجہ مبذول کریں گے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کے رد و انکار پر غم و حزن بہت کیا کرتے تھے، اور جیسے قرآن میں آیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو اس پریشانی میں مبتلا کر کے تکلیف پہنچائیں گے یا نعوذ باللہ ہلاک کریں گے اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے یا قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اتنی پریشانی کا اظہار مت کیجیے اور اتنی تکلیف مت اٹھائیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی بہت کرتے تھے، اور عبادت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک جو ہے متورم ہو جاتے تھے، ان پہ ورم چڑھ جاتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی مشقت بھی مت اٹھائیے۔ دو معنی اس سے نکل گئے کہ ایک یہ کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے کافروں کے انکار اور ان کا مسلسل جو ہے حق کو رد کرنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگ حق مانیں اور اسلام پہ ایمان لائیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے راتوں کو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات جو ہے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، تو اس سے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی لیے حضرت علی کرۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں،
یا آپ اتنی ریاضات شاقہ کریں، یہ رول معنی میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ راتوں کو بہت زیادہ قیام فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تو اس سے بھی منع کیا گیا، اتنی تکلیف مت اٹھائیے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ مقصود خطاب امت سے ہے، اور شقا جو خوابہ کے مرادف ہے، اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ اے مومنو، قرآن کے نزول کی غرض و غایت نہیں ہے کہ تم حالت محرومی و مغلوبی میں رہو، یعنی قرآن کے ذریعے سے تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، تمہیں عزت مل جائے گی، تم اس سے مغلوب نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا کی جو ہے نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور آخرت کی سرخروئی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا انہو، یعنی یہ جو ہے یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کے لیے، الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن پاک جو ہے تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کی غرض و غایت تو بلائی ہے اور خیر خواہی، اصلاح اور ستار ہے، لیکن اس سے مستفید صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے قلب میں خوف خدا موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، یہ جو یہاں پر اللہ کا مرادف جو ہے لاکنہ کے ہے، یعنی بمانے لاکن، جیسے کشاف نے فرمایا اے ما انزلنا، یعنی ہم نے قرآن کو نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ آپ کے لیے اس سے جو ہے تذکیر ہو، اور لوگوں کے لیے بھی تذکیر ہو، لوگوں کے لیے بھی یاد دہانی کا سامان بنے۔ اور پھر جو اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ جو ہے عرش پہ مستوی ہوا، یعنی یہ استعلا کے معنی میں الرحمن اللہ عرش استوا، یعنی اللہ جو ہے عرش پہ جو ہے متمکن ہوا، اور یہاں استوا کے معنی استعلا کے ہے، اور استعلا سے مراد جو ہے اللہ کے پاس اقتدار ہے اور اختیار ہے۔ اور جو شبہات لوگ آپ پر اور دوسری آیتوں پر جو ہے وارد کرتے ہیں، اس مفہوم سے لینے سے تمام چیزیں جو ہے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر استوا کا معنی جو ہے اقتدار اور اختیار کے ہے، اور جب ہم یہ بات کہیں گے تو پھر لوگوں نے جو بہت ساری باتیں کہی ہے کہ اللہ کے عرش پہ متمکن ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ تمام سوالات جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی طرف جو ہے امام راضی نے بھی جو اشارہ کیا ہے، وہ فرماتے اما اذا فسرنا الاستعلاء بالاقتدار زالت حاصل متعین اللہ، تو اس طرح سے یہ تمام جو ہے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب فعل استوا کا صلہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو معنی استعلاء یا غلبہ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی راغب اصفہانی نے بیان کی ہے۔ بعض فرقوں نے لفظی معنی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، انہوں نے یہ بھی صاف کہہ دیا ہے استوا الہی کی کیفیت مخلوق کے استوا سے بالکل مختلف اور بالکل انوکھی قسم کی ہے، اور خاص طور سے اس طرف جو ہے شیخ ابوالحسن اور باقی لوگ چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پہ متمکن ہوا ہے، لیکن کیسے ہوا ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، یعنی جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، لیکن اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس مسئلے پہ ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا ایک بدعت ہے، اور یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اور میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ جن قوموں نے متشابہات کے بارے میں بہت زیادہ تعویلات کی ہے، تو انہوں نے پھر خدا کے مسئلے کو اتنا زیادہ الجھا دیا ہے کہ ہر چیز کو خدا بنا دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی، اور خدا کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب کی جو انسان اپنے ساتھ بھی منسوب کرنا پسند نہیں کرتا ہے، ایسی تصویریں بنائی، ایسی شکل بنائی، اس آدمی کو اللہ کی پناہ۔ یہ ہے کہ جتنا کہا گیا ایمان لانا ہے، اور متشابہ ہے جیسے قرآن میں فرمایا گیا، اور نبی
نے جس طرح ان تمام امور کی وضاحت فرمائی ہمیں اور اس سے آگے جو تفصیلات کا دروازہ کھولنے سے بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہے، مسئلہ باقی مسئلے جو لوگ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ امت کو ایسی کج بحثیوں میں مبتلا ہے، جو ہے شبہات میں مبتلا ہے، کوئی ضرورت محکمات پہ عمل اور معاہدات پہ ایمان ہے۔ عرش کے معنی ہے سلیل ہے، لیکن مراد حکومت و سلطنت سے ہوتی ہے، نہ کہ تخت سے۔ یعنی جو اللہ کے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کو پوری کائنات پہ اللہ کی قدرت قائم ہے، اللہ کا اقتدار قائم ہے، اللہ کی حکومت قائم ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور تحت الثری کا مطلب کیا ہے؟ گیلی مٹی جو خود ہی سطح زمین کے نیچے ہے، اور اس کی تشریح جو ہے تفسیروں میں بھی آئی ہے، یعنی تحت الثری وہ مٹی ہے جو تمام مٹیوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت نہ صرف زمین اور آسمان پہ ہے، بلکہ جو زمین کے نیچے سب سے نیچی مٹی جو ہے اس پہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکومت وہاں بھی قائم ہے۔ یہ جو مشرکین اکثر بیشتر زمین کے نیچے سمجھتے ہیں کہ وہاں معبودانی باطل ہے، وہاں دیوی دیوتائیں ہیں، تو ان کا ایک لحاظ سے جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہاں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہاں پر مقصود اللہ کی قدرت اور وسعت سلطنت کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ جو ہے صرف تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو چھپی ہوئی ہے اور جو کھلی ہوئی ہے۔ تو صرف تو وہ ہے جسے انسان اپنے دل میں شعوری طور پر اس قصدن چھپائے رکھتا ہے، اور خفی وہ چیز ہے جو لاشعور میں ہو، اور اس کا شعور جس کا علم خود اس کو انسان کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو ان چیزوں کا بھی علم ہے جن کا علم انسان کو خود بھی نہیں ہوتا ہے اپنے بارے میں۔ ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور صرف جو ہے جیسے ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ صرف جو ہے ما اسررت فی نفسک، یعنی جو آپ اپنے نفس میں چھپاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو آپ ظاہر کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے نفس میں آپ ظاہر کرتے ہیں تو وہ سر میں نہیں آتا ہے۔ یا اسی طرح سے جو ہے جس چیز کو آدمی اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے تو اس کو سر کہا گیا ہے۔ تو اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے اور اس کے لیے اسماء الحسنی ہے، تو یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات و کمالات پر اللہ کی صفات جو ہے دلالت کرتی ہے۔ بعض کے نزدیک خود لفظ اسماء مرادف ہے صفات کے، اور اس لحاظ سے ترجمہ ہوگا وہی خوش صفات ہے، یعنی تمام بڑی بڑی صفات اللہ کی ہے جن سے ہمیں اس کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات عالیہ کس طرح سے اس کائنات کا پورا انتظام جو ہے ان صفات کے ذریعے سے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کائنات پر کیسے حکمرانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اسماء الحسنی قرار دیا گیا ان کو، یعنی بہت ہی خوبصورت نام۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ذات سے بالکل منفرد ہے، گو اس کے اسمائی صفاتی بکثرت ہوں، یعنی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، حالانکہ اس کی بہت ساری صفات ہے۔ یہاں پر معتزلہ کو بڑا مغالطہ ہوا تھا، اور انہوں نے صفات کو ایک غلط انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ اگر ہم صفات بہت ساری مانتے ہیں تو پھر تعددی قدمہ لازم آ جائے گا۔ حالانکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اللہ کی ذات کی مختلف صفات ہے، اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ کائنات کا انتظام چلاتا ہے، اور ان صفات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان کو بھی ماننا ہے۔ اور یہ فلسفیانہ تعویلات اور متکلمانہ کج بحثیوں کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایمان کا موضوع ہے۔ اور جس طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ لوگوں نے جو ہے توحید کو مسئلہ علم الکلام بنا دیا، یہ علم الکلام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس سے انسان کو ایک راستہ ملتا ہے، اور وہ اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفات بہت ساری ہے، اور تورات میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے،
اور چھپانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے صفات کے ذریعے سے ہم کائنات میں اس کی کار فرمائی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں کائنات کی اللہ کی نشانی ہے جو یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ جو ہے واحد الواحد وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر جب فخلانا علیہ کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ کا، ان کا ذکر آنے کے بعد، تو یہاں پر یہ جوتا نکالنے کا اس لیے ذکر آیا ہے کیونکہ یہ جو جوتا نکالنا جو ہے اور بالکل برہنہ پا چلنے سے تواضع اور ادب کا پہلو ظاہر ہوتا ہے، جس کی کا ذکر جو ہے بیضاوی نے کیا ہے، اور باقی لوگوں نے اس طرح سے کہا جیسے کثیر کیلا انما امر بخلی نعلیہ تعظیما للبقاء، یعنی اس مقام کی عزت اور تعظیم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ اپنا جوتا نکالے۔ اور اسی طرح سے جو ہے روح المعانی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جوتا نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے اور حسن ادب اختیار کرے، تو یہ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ آپ اپنے جوتوں کو نکالے۔ اور انکا بالواد المقدس طوا، تو طوا نام ہے اس یعنی ایک جزیرے نما کا جو بالکل کوئی سینا کے عین دامن میں واقع ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کوئی سینا کے پاس یہ جو ایک مقام ہے، ایک وادی ہے جس کا نام ہے طوا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایک جگہ ہے، لیکن اس وقت اس کو جو ہے مقدس بنایا گیا تھا، اور اس سے پہلے اس کا اس طرح مقام نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت ہی مقدس وادی تھی جس کا نام طوا تھا۔ تو بہت ساری باتیں مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے جو اختیار کیا، اپنی رسالت کے لیے اختیار کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ احکام دیے گئے ان کو۔ پھر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، اب آپ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اس میں نماز کی غایت بیان کر دی گئی ہے کہ اسے اصل مقصود یاد الہی کو دل میں تازہ رکھنا ہے، یعنی مانا و اقیم الصلاۃ تذکری فیہا، یعنی تذکرتی فیہا ابن جریر نے کہا ہے، اور اس طرح سے کشاف نے بھی اس بات کی طرف دھیان دیا ہے۔ اور یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ لام یہاں توقید کے لیے ہے، لیکن زیادہ صحیح معنی میں یہ جو تعلیل کے لیے ہے، یعنی علت اس لیے ہے، علت اس کی ہے کہ آپ نماز اس لیے قائم کرو تاکہ میرے ذکر کا اہتمام کر سکو۔ اور پھر یہ جو نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے عبادت کا، اس کا ذکر جو ہے ابن قیم نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان ساعۃ آتیۃ اقاد اخفیہا، یعنی ہم نے آخرت کو چھپا کے رکھا ہے۔ آیت میں قیامت کی غایت کا بیان آ چکا ہے، وہ اسی ناسوتی زندگی کی تکمیل کے لیے ہے، یعنی جو دنیا میں ہم ہیں اس کی تکمیل تب ہوگی جب آخرت ہوگی، ورنہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا اور انسان کو پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک قیامت کی جو ہے اس قیامت کو نہ مانا جائے، اور قیامت کی آمد کو نہ مانا جائے، اور قیامت کے برپا ہونے کو نہ مانا جائے، تبھی تو اس ناسوتی زندگی کی تکمیل ہو جائے گی۔ جیسے ماجد دریا بادی نے فرمایا ہے، نتائج کا ظہور پوری طرح اس محدود و مختصر دنیوی زندگی میں ہو ہی نہیں پاتا۔ ظہور کامل کے لیے ایک یوم موعود پیش آنا بالکل مطابق عقل اور عین تقاضۂ عدل ہے۔ جو لوگ عقید حشر کے منکر ہے، حسرت ہوتی ہے کہ ان کے سطحی دماغ اس موجودہ زندگی کی محبت پر قانع کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو ماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہے تو یہی دنیا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو مولانا ماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، یعنی اس دنیا میں عدل کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں اگر ہم ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو بام گرائے جن لوگوں نے، اور اگر اللہ ان کو زندہ کرے دنیا میں، اور پھر ان کو دنیا کے لوگ سزا دینا چاہے، بڑی سی بڑی عدالتیں، تو ان کو ایک بار سزا دی جا سکتی ہے،
لیکن انہیں ہزاروں لوگوں کو مارا، تو کیسے وہ پوری ہو سکتی ہے وہ عدالت؟ یعنی ان کو بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کو انہیں مارا تھا؟ تو کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو اتنی بار سزا دی جائے جتنا انہوں نے گناہ کیا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں انسان نیکی کا عمل کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو دنیا میں ہی اس کو ان تمام چیزوں کا بدلہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انسان کو مقافات عمل کا پورا پورا اس کو جو ہے حصہ مل سکے، اور جو بھی اس نے کام کیا ہے اس کو بدلہ مل سکے۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں ان کا بھرپور اس کو سزا ملے، اور اگر اس نے اچھے کام کیے ان کی جزا اس کو ملے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کو چھپا کے رکھا ہے، اور اس سے ہی اس ناسوتی دنیا کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَلَا يَصُدَنَّكَ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، یعنی کہیں تم کسی دشمنی دین کی صحبت سے متاثر ہو کر فکر آخرت اور یعنی خیال عاقبت سے غافل نہ ہو جانا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے۔ جب ایک آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، اے بابر عیش کی زندگی بسر کرو، عیاشی کرو، گناہوں میں لت پت ہو جاؤ، کیونکہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ تو پھر وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے، اور تمام لوگوں کے ان کے ذریعے سے تمام دنیا سے کہا جا رہا ہے، یعنی کہیں تم کسی دشمنی دین کی صحبت سے متاثر ہو کر فکر آخرت اور خیال عاقبت سے غافل نہ ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر تو بہرحال ان چیزوں کے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کے امان میں ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس عصمت ہوتی ہے۔ تو یہ اصل خطاب عوام سے ہے، لوگوں سے ہے، کہ اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، کسی دشمنی دین کی بات سے متاثر ہو کے آخرت سے غافل نہیں ہو جانا۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عصائی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ تو اس سے جو ہے اہل اشارات نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ کاملین بھی اسباب کے ساتھ تمسک کرنے دیتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وسائل اختیار کر سکتا ہے، اسباب اختیار کر سکتا ہے، اور یہ دین کے منافی نہیں ہے، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ اسلام کے منافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دنیاوی ذرائع اور اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ عصا کا سانپ بننا، تو اس میں بھی ایک واضح دلیل یہ ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنی تھی، وہاں سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی سی تھی اور اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو پھر اس لیے ایسا معجزہ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس سانپ کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، وہ لاٹھی بن گیا، اور لاٹھی جو ہے سانپ بن گیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اس سے جب وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اور پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کی صفات گنائی کہ میں کیا کیا کام اسے لے کرتا ہوں، میں اپنے جو مویشیوں کو جو چرانے لے جاتا ہوں تو اس لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں، اور اس پہ کبھی کبھی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اور بہت سارے کام اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ تو یہ ایک لاٹھی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنا دیا، اور یہ اللہ کا ایک خاص فعل تھا، اللہ کا خاص عمل تھا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا، بعض نے کہا کہ طبیعی ہے، جو کسی طرح جلالت شان کے منافی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ کہے گا کہ ایک پیغمبر لاٹھی سے جب وہ سانپ بن گئی کیوں ڈر گیا، تو اس کا جواب معزز آبادی صاحب نے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا بعض نے کہا کہ طبیعی ہے، جو کسی طرح جلالت شان کے منافی نہیں، اور بعض نے کہا کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں سے نہیں ڈرے، یعنی وہ جو ہے لوگوں نے بنایا تھا، آگ تیار کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بالکل نہیں ڈرے۔ اور جو امر خالق کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا ہی کمال ہے، اور اللہ کوئی کام کرے، اللہ کا کوئی فعل ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے ڈرنا یہ بہت ضروری ہے، اور وہ کمال کی بات ہے۔ اور فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ڈرنا ہے، جیسے ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا حدیث میں آیا ہے،
یعنی اگر کبھی تیز ہوا چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے اور گھبرا جاتے تھے، مبادا یہ اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اتنا جو ہے کیونکہ اللہ کے فعل، اللہ کے کام اور اللہ کی جو ہے جتنی بھی اس کے اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی عمل سامنے آتا ہے اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو اب چونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ سامنے آیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ چونکہ اس تبدل میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا، اس سے ڈر گئے کہ یہ کوئی قہر الہی نہ ہو۔ اور دوسری آیت میں انک من الآمنین سے تسلی دینا اس طرح شہیر ہے، اور اس کی طرف جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ اور رول معنی میں جو ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکاوٹ میں اور جو ہے سختی میں مت ڈالیے، اور اپنے نفس کو اتنی زیادہ ریاضات میں ڈال کے تکلیف اور برداشت مت کیجیے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت کے ساتھ بھیجا ہے جس میں آسانیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے شقاوت کو عرب کے کلام میں سعادت کے ضد کے طور پر لیا گیا ہے، تو اس کا ذکر جو ہے رول معنی میں کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس قرآن جو ہے رحمت ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں راحت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے تکلیف کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کو جو ہے انسان کی سختی کے لیے نازل کیا گیا ہو، جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے مشقت میں ڈالا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت ساری تکالیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن تو رحمت ہے، اس سے تو آدمیوں کو راحت ملتی ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو ہے عرش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لغت میں اس کا مطلب ہے سر الملک، اور اس کے باقاعدہ یہ جو ہے اس کے بہت ساری آپ سمجھ لیجیے کہ ایک اٹھانے والے بہت سارے فرشتے ہیں، اور وہ تمام آسمانوں کے اوپر ہے ایک قبہ کی طرح۔ لیکن اس کی تشریح میں بھی وہ بعد میں بہت ساری ڈیٹیل دینے کے بعد، تفصیلات دینے کے بعد، رول معنی میں بھی علامہ آلوسی یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی تمام آیتوں کے بارے میں قرآن کی اس آیت سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے، مدد لینی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یعنی اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور جس طرح سے اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے ہم اس کی تو کوئی مثال نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہاں بھی تنزیہ سے کام لینا چاہیے، اللہ کو ان تمام کمزوریوں سے منزہ اور پاک سمجھنا چاہیے جو مخلوقات کی ہے، اور مخلوقات کی کسی صفت کو اللہ پہ ہمیں جو ہے عائد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ہر چیز جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم اس کے لیے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے، جیسے سورہ شورى میں فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کا جو طریقہ کار رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ متشابہات کو ظاہر پہ لینا چاہیے، اور ان کے لوازم کو جو ہے لوازم پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ ظاہر کے لوازم کیا ہو سکتے ہیں، ان کا انکار کرنا چاہیے اور تنزیہ کرنی چاہیے، اور فرمانا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو یہی جو ہے اصل میں پہلے زمانے کے سلف کا بھی طریقہ کار تھا، نظریہ تھا، کہ جتنی بھی متشابہات ہے، اس قسم کی آیات ہے کہ عرش کیا ہے، اللہ کے چہرے کے بارے میں، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں، اور باقی جو اس قسم کی باتیں ہیں جو متشابہات ہے، جہاں پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، تو رول معنی فرمایا گیا کہ جو صوفیاء کرام کا بھی متشابہات کے بارے میں یہی موقف تھا کہ ہمیں ان کو اپنے ظاہر پہ لینا چاہیے، اور اس ظاہر کے لوازمات کو نہیں، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور تنزیہ سے کام لینا چاہیے کہ اللہ کو منزہ اور پاک سمجھنا چاہیے۔ وہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ مخالفت للحوادث یعنی بلا کیف ولا تشبیہ، یعنی اللہ کی صفات، اللہ کی ذات اور باقی چیزیں جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کوئی تشبیہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں کوئی مثال نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح سے جو ہمیں مخلوقات کے ساتھ ان کو کبھی جو ہے ہمیں مخلوقات کی صفات کے ساتھ ہمیں کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں نے جب ایسا کیا تو پھر انہوں نے پیغمبروں کو بھی خدا بنانے کی کوشش کی، اولیاء کو بھی خدا بنانے کی کوشش کی،
اور بعض لوگوں نے اور بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی خدا کا درجہ دے دیا جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی ایسی چیزوں کو سامنے لایا تو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر کٹ بتا دیا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور یہ قرآن میں کلیئر فرمایا گیا ہے ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ جو نماز کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور سے نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ نماز جو ہے تمام عبادات کی اصل ہے، اور اس عبادت میں جو ہے تمام عبادات سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر المعبود ہے، اور دل اور زبان بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں نماز کو ایمان بھی قرار دیا گیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، سورہ بقرہ 143 آیت میں، تو اس کی طرف جو ہے رول معنی میں جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور پھر تفسیر عثمانی میں یہ فرمایا گیا کہ نماز سے غافل ہونا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یعنی فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَلَا يَسُدَنَّكَ، یعنی آپ کو جو ہے کسی انسان کی جو منکر ہو آخرت کا، وہ آپ کو جو ہے آخرت سے غافل نہ کرے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا پرست کافر کی چاپلوسی یا زیادہ نرمی اور مداحنت اختیار نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی بلند مقام سے نیچا ٹپک دیا جائے، الیاذ باللہ۔ تو یہ سب باتیں جو ہے اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی، اور پھر یہ فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جاؤ اور آپ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ اس نے جو ہے بغاوت کی ہے، اور اس کے سامنے جو ہے دین کی دعوت پیش کرو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کرو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، وہ دیوتا سمجھتا اپنے آپ کو، سورج کا دیوتا سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسی کی نسبت اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کے سامنے جو ہے اللہ کی توحید پیش کرو اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ تو اس طرح سے اس جو رکوع میں کئی معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے انسانوں کو سعادت حاصل ہو جائے دنیا اور آخرت کی، اور اس کے بعد پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف سامنے لایا گیا ہے، اور پھر اللہ کے عرش پہ جو ہے متمکن ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ تین عقائد بہت ہی عام ہیں، ایک تو توحید، ایک رسالت، اور ایک آخرت، اور یہی اصل میں دین کی بنیادی عقائد ہے، اور ان کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آیا ہے، اور اس تمام کا مقصد یہ تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ بتایا جائے کہ یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے بلکہ پہلے سے چلی آئی ہے، اور لوگوں نے مخالفت اس کی ہے، لیکن بالآخر یہ دعوت کامیاب ہوئی ہے، اور یہ جو قرآن دنیا میں آیا ہے یہ انسانوں کو عزت اور غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، اور ان کو برتری اور عظمت عطا کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر اس کی مثال جو ہے موسیٰ کے ذریعے سے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے کامیاب کر دیا، اور کیا کیا نشانیاں اللہ نے ان کو دے دی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات دیے گئے، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالآخر کامیابی حاصل کی، اور مومنین بھی بالآخر کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔